جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جو ہے وہ فقہ کی کلاس یعنی فقہ اسلامی یا کمپیریٹیو فقہ جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ چل رہی تھی، اور اس میں خاص طور پہ طہارہ کا جو چیپٹر ہے. آج ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے طہارہ میں سنن فطرت، انیٹ ایکٹس، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ کے اس کو دنیا میں بھیجا ہے. ایون کے بعض فقہا تو اس طرف بھی گیا ہے کہ توحید کا جو کانسیپٹ ہے یا ایک خالق کو ماننے کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی انیٹ آئیڈیا ہے، انسان میں پیدائشی طور پہ موجود ہے. یہ تو اس کا انوائرمنٹ ہے جو اس کو کرپٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ جو بچہ ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی مجوسی اور یہ سب کچھ بنا دیتے ہیں. بہت حد تک بات درست بھی ہے. ٹھیک ہے، ایون کہ اب آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ ایک لمحے کے لیے ہم کریٹیکلی سوچیں اپنے بارے میں، اگر ہم لوگ کسی ہندو فیملی میں پیدا ہوتے، اللہ نہ کرے، تو ہم میں سے کتنے ہوتے جو مسلمان ہوتے؟ یا اگر ہم کسی کرسچین یا سکھ فیملی میں ہوتے، بہت مشکل ہے. کنورژن ریٹ ہے کم ہے، بہت کم ہے. 1000 میں سے کوئی ایک آدھ بندہ کنورٹ ہوتا ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ شعور دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ ہم کسی مسلمان خاندان میں پیدا ہو گئے، بڑی نعمت ہے. یعنی اس مشقت سے بچ گیا، اس آزمائش سے بچ گیا کہ وہاں سے ادھر آنا تھا، اور وہاں سے کتنے ادھر آ رہے ہیں؟ بہت کم ہے. تو اللہ نے کچھ چیزیں جو ہے وہ رکھی ہیں کیونکہ ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے. کچھ سوچیں اللہ نے پیدائشی طور پہ رکھی ہیں انسان کے اندر، اور دوسرا کچھ ایکٹس ایسے ہیں کہ اگر اسلام نہ بھی ہوتا تو انسان پھر بھی ان کا دھیان کرتا، یعنی وحی کی گائیڈنس نہ بھی آتی تو پھر بھی انسان ان کو فالو کرتا. اس کو کہتے ہیں سنن فطرت، یا اس کانسیپٹ کو یوں بھی کہا جاتا ہے فقہا کے ہاں. ایک تو یہ ہے اس کو سمجھنے کا پرسپیکٹیو کہ یہ فطری طور پہ پیدائشی طور پہ یہ چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں طہارت سے متعلق. اضافی طور پہ وحی کی گائیڈنس بھی آ گئی، یعنی نور علی نور ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ تمام انبیاء جو ہے انہوں نے ان سنتوں کا دھیان کیا. شریعتیں مختلف رہی ہیں نو ڈاؤٹ ہر دور میں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایکٹس وہ ہیں کہ حضرت آدم سے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور ان کا تعلق طہارت سے ہے، وہی صفائی ستھرائی سے. طہارت الطہور شطر الایمان، ایمان کا جز ہے، ایمان کا پارٹ ہے. طہارت پہ بڑا زور ہے ہمارے دین کے اندر. دیکھیں یہ چیزیں کس اب دیکھیں یہ جو سکھ ہیں، سکھوں کے اندر ایک 5 کاف کا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، کنگا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے کچھا. اب ان کے یہاں جو کچھے کا کانسیپٹ ہے آپ اس کے پیچھے دیکھیں کیا ہے، بدکاری سے بچانا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس نے اس کو کس طرح سے جوڑا ہے، اپنے آپ کو اڈلٹری سے دور رکھنا، مطلب ان کے گرو نے. تو اسی طرح سے اسلام کے اندر بھی یہ جو کانسیپٹ ہیں یہ صرف رسمی نہیں ہیں. وضو کر لیا، طہارت کر، یہ رسمی نہیں ہے. یہ بیسیکلی ہماری ایک شعوری تربیت کی جا رہی ہے. اور وہ تربیت کیا ہے؟ بچنے کی جو ہے وہ ٹریننگ، نجاست سے بچنا. یہی نجاست سے بچنا، گناہ سے بچنے، یہی نجاست سے بچنا جو ہے وہ اندرونی جو انسان کی غلاظتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو انسان کو کرپٹ کرتی ہیں، ان سے بچنے میں بھی انسان کو کام آتی ہیں. خیر بہرحال اس میں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ سلائیڈ سے، پھر ہم اس کو کتاب سے دیکھتے ہیں. ایک تو مونچھیں تراشنا، ٹھیک ہے، اس کا تذکرہ آتا ہے. دوسرا بغل کے بال اکھیڑنا، اس کا تذکرہ آتا ہے. یعنی یہ وہی مقامات ہیں ہمارے جسم کے کہ جن کی صفائی کی ضرورت ہے. زیر ناف کے بال مونڈنا، داڑھی چھوڑنا، ٹھیک ہے، اس کا بھی تذکرہ سنن فطرت میں آتا ہے. استنجا کرنا، ناخن کاٹنا، ختنہ کرنا، مسواک کرنا، اور ناک صاف کرنا، ٹھیک ہے، انگلیوں کا خلال، خوشبو لگانا، کنگھی وغیرہ کرنا. اس طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں. اس میں وضو کا بھی تذکرہ ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ سے. ہم اب اس کو دیکھتے ہیں کتاب سے. سنن فطرت کا بیان، ٹھیک ہے، یعنی وہ سنتیں جن کا حکم تمام انبیاء کو دیا گیا یا جو انسان کی فطرت میں ڈال دی گئی. تو سب سے پہلے ختنے کا تذکرہ کیا. اس کا تعلق بھی صفائی ستھرائی سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اور یہ وجوب میں داخل ہے. فقہا نے اس کا تذکرہ کیا کہ یہ واجب ہے. بچوں کا ختنہ مطلب جو میلز ہیں ان کا ختنہ. اب تو خیر پرانے زمانے میں تو نائی وغیرہ ہوتے تھے، اب تو یہ کہ ہاسپٹل والے یہ کام بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں.
نیکسٹ کیا ہے؟ زیر ناف کے بال مونڈنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ہمارے جسم کی وہ جگہ ہیں جہاں گرمیوں میں انسان کو جب پسینہ وغیرہ آتا ہے تو وہ پسینے کی وجہ سے کیا ہے، میل کچیل جمتی ہے اور بدبو پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ تیسرا کیا ہے؟ نتف الابط، یعنی بغل کے بال اکھیڑنا۔ ہاں، کتاب النکاح میں پچھلے دنوں ہم کسی اور کلاس میں نا کتاب النکاح پڑھ رہے تھے۔ عجیب بات ہے کہ وہاں جو ہے ایک صاحب نے مشورہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے حوالے سے فلاں خاندان میں، تو اللہ کے رسول نے کہا پہلے اپنی عورتوں کو وہاں بھیجو، اور میں مطلب سننے میں آیا ہے کہ ان کی عورتوں کی بغلوں سے جو ہے وہ بو آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ چیز جو ہے آپ کی پرسنالٹی کو کس حد تک متاثر کرتی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، پرسنالٹی کو یہ چیزیں بہت متاثر کرتی ہیں۔ گرمیوں میں خاص طور پہ اگر آپ اس کا دھیان نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو اب تو خیر بہت سی پروڈکٹس ایسی آ گئی ہیں، انسان تھوڑا سا دھیان کرے، ٹھیک ہے، تو انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا جو ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ تقلیم الاظافر، ناخنوں کو کاٹنا، لمبے ناخن پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا نہیں لگتا انسان، لمبے ناخن جو ہے وہ رکھے گا تو پھر ہو سکتا ہے اس کا دل بھی کرے کسی کو نوچنے کو، ٹھیک ہے، مطلب ان کو استعمال میں لے آئے، ٹھیک، تو حکمتیں ہیں نا، حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ویسے بھی ناخنوں کے اندر جب بڑھ جائیں گے تو میل کچیل جمع ہوگا، وہی میل کچیل جو ہے وہ کھانے کے ساتھ آپ کے جسم کا حصہ بنے گا اور آپ کے لیے طرح طرح کی بیمار۔ اب بچے جو ہے مٹی میں کھیلتے ہیں، آپ دیکھیں بچے کیوں بیمار ہوتے ہیں، ہر وقت ان کے ناخنوں میں کیا ہے، میل کچیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو صفائی ستھرائی ہماری جسمانی جو ہے نشو و نما کے لیے بھی ضروری ہے، یہ صفائی ستھرائی، اور اس لیے بھی کہ اسپرچولی جو ہے باطنی طور پہ ہمیں ایک فریشنس کا احساس رہے۔ انسان باہر سے اس کی باڈی صاف ستھری ہوگی تو اندر سے بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا محسوس کرے گا۔ قص الشارب، مونچھیں جو ہے وہ چھوٹی کرنا، مردوں کے لیے خاص طور پہ حکم ہے۔ اب ایک ایک کانسیپٹ کو آپ جوڑیں نا ذرا، ناخن لمبے کرنا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ درندوں سے ہے، درندوں کے ناخن لمبے ہوتے ہیں، انسان میں تو تہذیب ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا کہ یہ بڑھ رہے ہیں، اب اس کو کاٹ کے دکھاؤ، مہذب بن کے رہو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ قص الشارب، لمبی مونچھیں، مونچھ لمبی ہوگی تو پھر کہے گا تاؤ بھی دے دوں، جب تاؤ دے گا، وہ پتہ ہے نا مونچھ جو اس کو ایسے ایسے کرتے ہیں، تو اب اس کے اندر وہ کانسیپٹ آتا ہے چودراہٹ کا، وہ چودراہٹ اس کے اندر کیا پیدا کرتی ہے؟ تکبر۔ اب دیکھیں نا، ظاہری ایک چیز اس کے باطن پہ کس طرح سے اثر ڈال رہی ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ وہ طاہر رہے، ہمبل رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حدیث کیا ہے؟ خمس من الفطرہ، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ الاستحداد، زیر ناف کے بال مونڈنا، والختان، ختنہ کرنا، وقص الشارب، اور مونچھوں کو تراشنا، ٹرم کرنا۔ 2 طرح کے لفظ آتے ہیں، ایک یہ ہے کہ مونچھوں کو ٹرم کرنا، اور اس میں مقصد یہ بھی ہے مونچھیں بڑی ہوں گی تو ظاہری بات ہے کھانا پینا جب انسان کرے گا تو مونچھوں میں جو ہے وہ ذرات پھنسیں گے، وہی اس کے لیے بیماری کا باعث بھی بنیں گے۔ اور ایک لفظ آتا ہے مونچھوں کو تراشنے کا، اور دوسرا آتا ہے کم کرنے کا، احفاء کا۔ حل کا لفظ نہیں آتا، حل کا لفظ نہیں ہے، حل کہتے ہیں مطلب ریزر سے یا بلیڈ سے یا اسرے سے مونچھیں صاف کرنا، یہ لفظ نہیں آتا حدیث میں۔ کم کرنے کا آتا ہے، تراشنے کا آتا ہے، یا اتنا کم کرنا کہ جیسے وہ کینچی سے کم کرنا، جتنا مرضی کم کر لے لیکن کینچی چلا لے، اس کو احفاء کہتے ہیں۔ تو سنت میں 2 درجے، ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ قص یعنی کینچی لگا لینا، تراش خراش کر لینا، اور دوسرا احفاء، اتنا کم کر دے کہ مطلب جتنی کینچی چلا سکتا ہے اتنی کینچی چلا لے۔ حل کا لفظ نہیں ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ نتف الابط، اچھا بغل کے جو بال ہیں اس کے لیے اکھیڑنے کا لفظ ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال حلق بھی کیا جا سکتا ہے، ریزر وغیرہ استعمال کر لے، اور آج کل تو بہت سی چیزیں آ گئی ہیں، مطلب وہ ویکس آ گئی ہے، جیسے باڈی ویکس وغیرہ لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ نتف، کھینچنے کا لفظ ہے، کیونکہ جہاں آپ ریزر لگاتے ہیں نا، ہوتا ہی ہے بال وہاں زیادہ گھنے ہو جاتے ہیں، زیادہ آ جاتے ہیں، تو ان چیزوں میں بھی شریعت میں مطلب پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ تو ایک اور حدیث میں ہے
یہ تو ہو گیا کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، نتف الابط اور تقلیم الاظافر، ناخنوں کو کاٹنا، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث میں کیا ہے، من لم یاخذ من شاربہ فلیس منا، جو اپنی مونچھیں نہیں تراشتا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو مطلب سختی ہے اس لحاظ سے کہ یہ طہارت کے جو احکامات ہیں یہ تمہاری پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ میں اہم رول جو ہے وہ ادا کریں گے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے، وقت لنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قص الشارب و تقلیم الاظافر و نتف الابط و حلق العنہ اللہ یترک اکثر من 40 لیلہ۔ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے 40 دن مقرر کیے۔ یہ 40 دن کیا ہے، میکسیمم۔ ویسے تو ریکمینڈڈ یہ ہے، مستحب یہ ہے، پریفرڈ یہ ہے کہ انسان ہفتے کے ہفتے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرے۔ جمعے کے دن جیسے ہم نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو انسان اپنی صفائی ستھرائی کرے۔ لیکن یہ ہے کہ کبھی انسان سفر میں ہے، کبھی مصروف ہوتا ہے، تو میکسیمم حد کیا ہے، 40 دن۔ 40 دن سے زیادہ، یہ جو ہے وہ مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ 40 دن سے زیادہ اگر وہ اس کو لٹکا دے گا تو پھر اس کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ 40 دن بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ مطلب اگر عورتوں نے بھی شوق پورا کرنا ہو ناخن لمبے کرنے کے، 40 دن ٹو مچ ہے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ نیکسٹ کیا ہے، اعفاء اللحیہ، داڑھی کو معاف کرنا، داڑھی کو چھوڑ دینا۔ یہ بھی سنن فطرت میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے، خالف المشرکین وفر اللحى واحف الشوارب۔ اللہ کے وسلم نے کہا کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی کو چھوڑ دو، معاف کر دو، اور مونچھوں کو تراشو، ان کی تراش خراش کرو۔ ایک اور حدیث ہے، یہ صحیح بخاری میں، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، کہ اذا حج او تمر قبض علی لحیتہ، جب وہ حج یا عمرہ کرتے تھے عبداللہ بن عمر، تو وہ اپنی داڑھی کو مٹھی میں لے لیتے تھے ایسے، اور جو زیادہ ہوتا تھا اس کو تراش دیتے تھے۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ داڑھی بڑھانا یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے، کتنی بڑھانی ہے اب اس میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ فقہا اس طرف چلے گئے، کچھ علماء کہ داڑھی کو بس معاف ہی کر دو، حدیث میں کیا آتا ہے، معاف کر دو، بس ہاتھ ہی نہیں لگانا آپ نے، ٹھیک ہے، جیسے گرو کرتی ہے اس کو گرو کرنے دو۔ کچھ فقہا اس طرف چلے گئے کہ نہیں، آپ داڑھی کی تراش خراش کر سکتے ہو، جیسا کہ صحابہ سے ہمیں ملتا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ حج یا عمرے کے موقع پہ وہ کیا کرتے تھے، قبض لحیۃ، اس طرح سے مطلب مٹھی میں لے کے نا اس کی پھر تراش خراش کر لیتے تھے۔ تو اس سے ایک کانسیپٹ آیا مشت، ایک مشت داڑھی کا، کہ اس سے زیادہ کی آپ کیا کر سکتے ہیں، تراش خراش۔ تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو ہاتھ نہیں لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ نیچرلی اس طرح سے گرو کی کہ وہ خوبصورت تھی۔ ہاں، اب ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں کی داڑھی بال نکل جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، یا زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، تو وہ دکھنے میں بعض اوقات جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی۔ تو ایسے میں اگر وہ تراش خراش کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور اللہ تعالیٰ جمال کو کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تو یہ ہمیں صحابہ سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے، اکرام الشعر، بالوں کا اکرام کرنا۔ اللہ نے اگر بال دیے، ٹھیک ہے، تو بالوں کا اکرام کرے۔ بالوں کا اکرام کیا ہے، کنگھی ونگھی کر کے رکھے، تیل وغیرہ لگا کے رکھے، یہی بالوں کا اکرام ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہاں انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، سائر الراس واللحیہ، داڑھی کے بال بکھرے ہوئے، سر کے بال، کیا کہتے ہیں اس کو ہم اپنی زبان میں، ٹھیک ہے۔ اب تو خیر وہ لوگوں نے سٹائل مارنا بھی شروع کر دی، سپائکس وغیرہ بھی آ گئی ہیں، وہ جو اس طرح سے مینار سا بنایا ہوتا ہے سر پہ، اور کچھ لوگ تو ویسے ہی مطلب وہ سٹائل بھی نہیں مار رہے ہوتے، بس ایسے ہی بس، ٹھیک ہے۔ تو ایک آدمی آیا اللہ کے وسلم کے پاس، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے، داڑھی کے بال بکھرے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ اپنی داڑھی کے اور اپنے سر کے بال اگر سنوار لے تو کیا حرج ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اٹھا اور جا کے پھر کنگھی ونگھی کر کے آیا۔ جب وہ کنگھی ونگھی کر کے آیا تو اب ساری بات ہے، اچھا لگ رہا تھا، جیسے ہم اپنی زبان کہتے بابو لگ رہا تھا،
ٹھیک ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الیس ھذا خیر من ان یاتی احدکم سائر الراس کانہ شیطان. اب یہ اچھا لگ رہا ہے یا پہلے بہتر لگ رہا تھا؟ تو تم اس میں فرق کیوں نہیں کرتے کہ ایک آدمی بکھرے بالوں کے ساتھ ایسے جیسے شیطان، اور عجیب و غریب قسم کے سٹائل آج کل، وہ بھی شیطانی سٹائل ہی ہے نا. ٹھیک ہے، کچھ ہیئر سٹائل بھی ایسے ہیں جو شیطانی سٹائل ہیں. تو بال بڑے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس انسان مہذب طور پہ انسان لگے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ سر کے اوپر فلسطین کا نقشہ بنوا لے مطلب ایسا کوئی ہیئر سٹائل. ایک اور روایت ہے حضرت ابو قتادہ سے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں ان کے جو بال تھے نا وہ کندھوں تک آتے تھے، من کبین تک. ٹھیک ہے، لمبے بال جسے ہم پٹے بال کہتے ہیں، رکھنے میں کوئی حرج نہیں، مرد رکھ نہیں. عورتوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، بہت لمبے نہیں، وہ جیسے گت سی بنا لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. عورتوں سے مشابہت سے منع کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ کانوں کی لو تک بال رکھنا یا کندھے کو ٹچ کر رہے ہوں تو اتنے لمبے بال رکھ سکتے ہیں، مردوں کو بھی الاؤ ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میرے بال جو ہے وہ کندھوں تک آتے تھے، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا میں ان کی کنگھی کیا کروں؟ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں کنگھی بھی کرنی ہے وَأَكْرِمَا، اور ان کا اکرام بھی کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں دن میں 2-3 مرتبہ لازماً ان کو تیل لگاتا تھا. مطلب اس زمانے میں تیل ہوتا تھا، اب تو خیر ہم تیل سے بھاگتے ہیں. ہماری اماں بھی بہت کوشش کرتی تھی کہ یہ تیل لگا لے، لیکن نہیں لگاتے تھے بچے، ظاہری بات ہے. تو شیمپو ویمپو آ گیا، بس وہ کر لے انسان، وہ بھی اسی طرح سے اکرام کرنا ہی ہے نا. ٹھیک ہے، کنڈیشنر آ گئے ہیں، جو بھی ہمارے یہاں جدید چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو بال اللہ نے دیے تو ان کو اچھا مطلب کر کے رکھنا، خدمت ودمت کریں ان کی ہیں تو انسان اچھا لگے گا نا. ٹھیک. اچھا، اس میں ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو بال رکھنے کی اجازت دی، دوسرا حل کی بھی اجازت دی. حل کیسے کہتے ہیں؟ ٹینڈ کروانا، ٹینڈ کی بھی اجازت دی، لیکن اس سے منع کر دیا کہ آدھے سر کی ٹینڈ کروا دو. اچھا، یہ ہوتا تھا مشرکین میں، وہ بتوں کے نام پہ نا چوٹی چھوڑ دیتے تھے بچے کی. آج بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے، پیر صاحب کے نام کی نا وہ گت سی چھوڑی ہوتی ہے، انہوں نے پورے سر پہ بال نہیں ہے، وہ بچے کے سر سے نا ایک گت سی لٹ سی جو ہے وہ نکالی ہوئی ہے. عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ تصورات ہیں، ویسے ہی برا لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے منع کیا کہ تم ایسا کرو. اب ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، وہ ایک بچوں کو تو زیادہ اندازہ ہوتا ہے، ایک وہ کٹورا کٹ، کٹورا ہے وہ سر پہ نا رکھ کے نا ارد گرد سے، پیالہ کٹ یا جو بھی ہے، ارد گرد سے کیا کرو اس طرح پھروا دو. تو دکھنے میں بھی بندہ اچھا نہیں لگتا. خیر اب اچھائی کے کانسیپٹ بھی وہ کہیں گے جی ریلیٹیو ہیں، آپ کو اچھا نہیں لگتا، ہمیں تو لگ رہا ہے نا خیر اس کو تو وہ بھی اچھا لگ رہا ہے جو اس نے گائے کی دم کی طرح سر پہ وہ کھڑے کر لیے اسپائکس ہیں، وہ بھی اس کو اچھا ہی لگ رہا ہے، تبھی تو اس نے سٹائل اختیار کیا. تو جو لوگ جو ہے وہ اپنے جسم پہ ٹیٹوز بنوا لیتے ہیں، وہ ان کو اچھا لگتا ہے تبھی تو بنوا لیتے ہیں. ہمیں نہیں لگ رہا ہوتا کہ اچھا خاصا اپنی شکل بگاڑ لیے، خراب کر لیے. خیر بار تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہلکوا کلا او ذروا کلا، سارے کا سارا سر مونڈ دو یا سارے کا سارا سر چھوڑ دو. یہ نہ کرو کہ کچھ جو ہے وہ مونڈ دو اور کچھ چھوڑ دو. ایک اور روایت میں کیا ہے کہ اللہ کے وسلم نے قضا سے منع کیا. تو امام نافع سے پوچھا گیا کہ قضا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بچہ ہے اس کے سر کے بعض حصے کو کیا کرے، حل کر دے اور بعض کو چھوڑ دے، بعض حصے کو مونڈ ڈالے اور بعض کو چھوڑ دے. یہ قضا ہے اور اس سے منع کیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بال رکھنا، لیکن بالوں کو سنوارنا، ان کو کنگھی کرنا، شیمپو ویمپو کرنا، تو یہ بھی کیا ہے، طہارت میں شامل ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے، ترک الشیب، سفید بالوں کو چھوڑ دینا. اچھا، یہ بھی ایک عادت ہوتی ہے، سفید بال آ گئے تو لوگ اس کو کھیڑتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، سر میں آ گئے ہیں، داڑھی میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، عمر کے ساتھ آنے ہیں بھائی، ایکسیپٹ کر لو. ٹھیک ہے، کیا آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، تو اس کو اکھیڑنے کو نہ پسند نہیں کیا گیا. ہاں آگے بات آ رہی ہے ڈائی کر لینا، کلر کر لینا، اس کی اجازت دی گئی، اس کی اجازت. تو حدیث میں کیا الفاظ ہیں کہ سفید بال نہ اکھیڑو. ایک تو ویسے بھی انسان کے لیے کیا اس میں ایک اذیت ہے خواہ مخواہ کی. ٹھیک ہے،
اور دوسرا یہ کہا گیا کہ یہ مسلمان کا نور ہے. یعنی بعض اوقات جو ہے وہ سفیدی سے، اب تو خیر عورتیں بھی دیکھیں وہ مطلب سفید کرواتی ہیں اپنے بالوں کو، مطلب فیشن کے طور پہ نا، فیشن کے تو سفیدی اب آپ دیکھیں اس میں بھی خوبصورتی ہے. چاندی کیا ہے؟ سفید ہی ہے. تو بعض اوقات جو ہے وہ مرد کی داڑھی اگر سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، تو اب اس میں وجاہت آ جاتی ہے. تو مطلب ہر چیز کو دیکھنے کا ایک اینگل ہے نا، ایک اینگل ہے. آپ اپنا اینگل درست کریں گے تو وہی چیز کیا ہو جائے گی؟ خوبصورت ہو جائے گی. تو کہا گیا کہ فَإِنَّهُ نور المسلم، یہ مسلمان کا نور ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ آپ کی داڑھی کے بال سفید نہ ہونا تو اگلا کہتا ہے یار بچہ بچہ سا لگ رہا ہے، پتہ نہیں اس کی بات کا کیا اعتبار ہے. بہت وزن جو ہے وہ آپ کے بالوں کی سفیدی آپ کی بات میں ڈال دیتی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ میری بہت ساری تحریریں پڑھ کے مجھے تو اس کا بہت اندازہ ہو. بہت ساری تحریریں پرانی، آج سے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی 10 15 20 سال، تب تو ویسے بھی جو ہے وہ عمر اب تو خیر کافی ہو گئی ہے، تب تو ویسے ہی بندہ ینگ تھا. ابھی نہیں بتاؤں گا کتنی ہے. تو خیر وہ لوگ آتے تھے بڑے بڑے بزرگ، ٹھیک ہے، تو اچھا حافظ زبیر صاحب سے ملنا ہے. اس وقت تو ظاہری بات ہے یہ ویڈیو بھی نہیں ہوتی تھی، سارا کچھ کتابیں اور یہ. تو میں کہتا تھا میں ہی ہوں. تو وہ ایک دفعہ تو بیچارے سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ یہ یہی ہے. تو وہ مجھے خود شرمندگی ہوتی تھی پھر یہ بتاتے ہوئے. تو مطلب ان کو بعض کو تو یقین ہی نہیں آتا تھا. یار ہمارا تو ذہن یہ تھا کہ آپ کو بزرگ ہوں گے، کوئی 70+ میں، آپ کی تحریروں سے تو یہی لگ رہا تھا. کوئی امامہ باندھا ہوگا، ہاتھ میں کوئی کھونڈی پکڑی ہوگی، 2 4 لوگ آگے پیچھے ہوں گے. تو اب وہ سوچ میں پڑ جاتے تھے کہ یہ اب پتہ نہیں اس کی اپنی تحریریں ہیں، اس نے خود سے لکھا ہے، اس کے اپنے اندر اتنی پختگی ہے. تو بہت دفعہ جو ہے وہ آپ کی جو ایج ہوتی ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہے، آپ کی اس میں وزن ڈال دیتی ہے. تو مختلف فیکٹرز ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے. یہاں پہ ایک بہت اہم چیز آئی ہے حدیث میں کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ اسلام میں بوڑھا نہیں ہوتا، یعنی اس کا کوئی بال سفید نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک اس کے لیے نیکی لکھ دیتے ہیں اور ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کے زمانے میں ایمان بچا لینا، یقین مانے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ زمانہ آئے گا صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر، شام کو کافر ہوگا. یہ صورتحال ہے، یہ صورتحال ہے. اتنی تیزی سے مدرسے کے فارغ و تحصیل اب دیکھیں 8 سال 10 سال مدرسے میں لگائے، اب یہ بھی نہیں مانتے کہ خدا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فتنوں کے زمانے میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ بھائی آپ کے بال اسلام میں سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں، آپ اپنے ایمان پہ ڈٹے رہیں، اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا ہمارے بوڑھے، ہم نے کوئی دھوپ میں بال سفید نہیں کیے. تو ایمان کے ساتھ بال سفید کرنا اس زمانے میں بہت بڑی بات، بہت بڑی اچیومنٹ. آپ ڈگمگائے نہیں نا. تو یہ اسی طرح صحابہ سے یہ بھی ملتا ہے حضرت انس سے کہ ہم اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ اپنی داڑھی سے یا اپنے سر سے سفید بالوں کو کیا کریں، اکھیڑیں. ہم اس کو ناپسند کرتے تھے، یعنی صحابہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. آگے بس ٹھیک ہے، آگے چلنے دیں. ٹھیک ہے. ہاں اب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی وقت سے پہلے بوڑھا نظر آنا شروع ہو جائے. 25 سال کی عمر میں بالوں میں سفیدی آ گئی. اب ظاہری بات ہے یہ تو عیب ہے نا، ایسا ہوتا نہیں ہے. 30 سال کی عمر میں جو ہے وہ بال سفید ہونا شروع ہو گئے، ڈائی کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. ٹھیک. نیکسٹ کیا ہے؟ یہی ہے تغییر الشیء بالحناء، مہندی سے اپنے بالوں کو رنگ لینا. تو یہ الاؤڈ ہے، بلکہ اللہ کے وسلم نے حکم دیا. دیکھو یہود و نصارہ جو ہے وہ اپنے بال نہیں رکھتے، وہ بال نہیں رنگتے، مطلب کلر نہیں کرتے، ڈائی نہیں کرتے. تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی مخالفت کرنی ہے، تم نے رنگنا ہے. اس کا حکم دیا. دوسرا کیا ہے؟ یہ بھی بتا دیا کہ سب سے بہترین جس کے ذریعے سے تم اپنے بالوں کو ڈائی کر سکتے ہو وہ کیا ہے، یا سفید بالوں کو، الحناء، مہندی، والقتم. یہ ایک بوٹی ہوتی تھی، قتم ایک بوٹی تھی جو آپ یوں کہہ لیں کہ جی سیاہی مائل سرخ قسم کی تھی. ٹھیک ہے، زرد کلر کہہ لیں آپ اس کو. ٹھیک ہے.
یعنی ایسی سیاہ، ایسا جو ہے نا وہ بلیک جس کے اندر جو ہے وہ ریڈش کلر ہو. ٹھیک ہے. اچھا صحابہ کا جو معاملہ ہے تو یہ کہتے ہیں جی بعض صحابہ جو ہے وہ خضاب کو یعنی ڈائی کرنے کو افضل نہیں سمجھتے تھے، پریفر نہیں کرتے تھے ڈائی کرنے کو. وہ کہتے تھے چونکہ حدیثوں میں آ گیا ہے کہ یہ سفید بال نور ہیں تو ان کو باقی رکھے. ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے الاؤڈ ہے لیکن پریفرڈ کیا ہے کہ آپ ڈائی نہ کریں، الاؤڈ ہے. کچھ صحابہ کہتے تھے کہ نہیں، پریفرڈ یہ ہے کہ آپ ڈائی کریں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت حالت جنگ میں تھے، دشمنوں کے اوپر روب پڑے، ان کو پتہ چلے کہ بوڑھے نہیں ہیں، بوڑھوں کی جماعت نہیں ہے، جوانوں کی جماعت ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس سینس سے اس کو لے رہے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ڈائی کرنا کیا ہے یہ بہتر ہے، جوان نظر آنا چاہیے ہمیں، کہ مرد میدان نظر آنا چاہیے ہمیں. ہاں کہ آپ نے بلیک نہیں، ان کے جیسے وائٹ نہیں رکھنے، اور دوسری طرف ہے کہ آپ کا نور ہے یہ سفید بال. ہاں ہم اس کی طرف آتے ہیں، اس کو ہم جمع کرتے ہیں ابھی. تیسرا یہ ہے کہ بعض جو ہے نا وہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ اصل میں بیسیکلی جس سے منع کیا گیا نا وہ بلیک سے منع کیا گیا، باقی جو کلر ہیں ان سے منع نہیں کیا گیا. یعنی جہاں ممانعت ہے وہاں ممانعت سے مراد کیا ہے؟ بلیک سے بچو. ہاں مہندی کلر یا زرد کلر یا کوئی اور کلر، ٹھیک ہے، جو بلیک کے قریب قریب ہو، براؤن کلر، تو وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے کلر کیا ہوا ہے. کیونکہ بعض مقامات پہ تو دیکھیں نا کلر کرنے کا ٹھیک ہے ایک دینی فائدہ اور مصلحت ہے، مثال کے طور پہ میدان جنگ میں. لیکن جہاں میدان جنگ نہیں ہے، آپ نے رشتہ بھیجنا ہے، وہاں آپ نے جوان نظر آنے کے لیے جو ہے وہ آپ کیا کریں، اپنی عمر چھپانے کے لیے ڈائی کر لیں. ٹھیک ہے. تو اگلے کو آپ چیٹ بھی تو کر سکتے ہیں، اس سے چیٹ بھی تو کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو اس لیے دونوں طرح کی حدیثیں ہیں، یہ بیسیکلی گھوم رہی ہیں مصلحت کے تحت. کہیں پہ کانٹیکس کچھ اور تھا، کہیں پہ کانٹیکس کچھ اور تھا. تو اس لیے مختلف کانٹیکس میں مختلف احکامات ہمیں ملتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف کانٹیکس میں اسی چیز کو آپ اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں. مثلا آپ کہیں کہ جی 25 سال کی عمر میں بال سفید ہو گئے، تو آپ کہیں گے نہیں بھائی آپ کو تو رنگنا چاہیے، کیونکہ اس عمر میں تو بال سفید نہیں ہوتے، آپ کلر کریں. ٹھیک ہے. آپ ڈائی کریں. میدان جنگ میں ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ آرمی میں ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، ٹھیک، آپ کو بال رنگنے چاہیے، آپ کو ڈائی کرنے چاہیے. ہاں کہیں رشتہ بھیجنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی عمر چھپانا چاہتے ہیں، نہیں یار آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو مختلف کانٹیکس میں آپ یہ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ کہیں پہ آپ اس کو الاؤ کریں اور کہیں پہ آپ کہیں کہ نہیں یہاں مناسب نہیں معلوم ہو رہا. تو اس لیے حدیثیں بھی مختلف کانٹیکس میں. یہ آپ دیکھیں نا، ایک حدیث انہوں نے یہاں پہ بیان کی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ حضرت ابو بکر کے جو والد تھے نا وہ ایمان لے کے آئے. فتح مکہ کے موقع پہ حضرت ابو بکر تو خیر پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے، ان کے والد بعد میں ایمان لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا اور ان کا سر جو ہے وہ بالکل سفید تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان کو لے جاؤ اور گھر کی بعض عورتوں کو کہو کہ یہ ان کو ڈائی کر دیں. وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ، اور کالے سے بچنا. اب دیکھیں حضرت ابو بکر کے والد، حضرت ابو بکر بھی اللہ کے وسلم کے ایج فیلو تھے. ٹھیک ہے. تو آپ ان کے والد کی عمر کیا ہوگی؟ 80 پلس میں کم از کم ہوں گے. فتح مکہ کب ہوا؟ 8 ہجری میں، مطلب 61 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج ہوگی تقریباً. ٹھیک ہے. 60 یا 60 پلس میں تھی. حضرت ابو بکر بھی کوئی تقریباً 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے. تو حضرت ابو بکر کے والد جو ہے وہ 80 پلس میں ہوں گے. اب اس عمر میں بلیک وہ مناسب نہیں ہے. ہاں براؤن کر لیں. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ حدیثوں میں کانٹیکس یہ بتا رہا ہے کہ کیس ٹو کیس جو ہے وہ ہاں ویری کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو کلر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس کو باقی رکھتا ہے تو ہم نے کہا کہ باقی رکھنے میں بھی جو ہے وہ انسان کی وجاہت، بعض لوگوں کی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ سفید داڑھی میں بہت وجاہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے سفیدی میں بھی وجاہت ہے اور بلیک رکھنے میں بھی وجاہت ہے. خیر بہرحال معاملے میں وسعت ہے، سختی نہیں کرنی چاہیے، جو جس طرف جاتا ہے اس کو جانے دیں. نیکسٹ کیا ہے؟ التطیب، خوشبو لگانا.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں میرے لیے محبوب بنا دی گئیں. یعنی دنیا کی محبت یا دنیا کی چیزیں جو ہے مجھے ان کی طرف رغبت نہیں ہے سوائے 3 چیزوں کے. ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا تذکرہ کیا، النساء. عورت کی محبت فطری طور پہ جو ہے وہ مرد کے اندر ڈال دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار کیا. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ اس لیے بھی ہے کہ ہمارے ہاں نا ایک عجیب مردوں میں ایک سائیکی سی ہے، بیویوں کے لطیفے بنائیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ لطیفے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ مزاح ہوتا ہے یا تحقیر کا پہلو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جس طرح سرداروں پہ لطیفے بنائے جاتے ہیں کہ وہ بے وقوف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے بیویوں کے حوالے سے، اور وہ بڑے وائرل بھی ہوتے ہیں اور اس کو خوش بھی ہوتے ہیں. ایک حدیث پورا آپ کو ایک پرسپیکٹیو دیتی ہے. جب آپ اس طرح سے سوچتے ہیں تو اب آپ کا ایک ویو پوائنٹ ہے نا، اس کے بارے میں بن گیا، بیگم کے بارے میں بن گیا، وہ ساری زندگی آپ کا اسی طرح سے چلنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو فار گرانٹیڈ لینا ہے، یار ایسی ہوتی ہے ایسی. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص طور پہ اس کا تذکرہ کیا. بیسیکلی یہ تربیت کا حصہ ہے. حدیثوں میں کیا آتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے کس کو پیدا کیا؟ اماں ہوا کو. آدم علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے کیا بنایا؟ پتلا بنایا تھا اور اس میں روح پھونکی تھی. اماں ہوا کہاں سے آ گئیں؟ آدم کی پسلی سے ایک ٹکڑا لیا گیا. ٹھیک ہے، ایک حصہ کاٹا گیا، اس سے پھر اماں ہوا کی پیدائش ہوئی ہے. گویا مرد میں سے عورت نکلی ہے. یہی وجہ ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت فطرت یہی ہے کہ مرد کو عورت کا پیچھا کرنا چاہیے. اب ڈراموں فلموں میں الٹ دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل الٹ ہو گیا، وہ نفسیات ہی انہوں نے ساری بدل دی. خیر، بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کی بہترین نعمت وہ کیا ہے؟ وہ عورت ہے. دنیا کل کی کل کیا ہے؟ نعمت ہے. اور دنیا کی بہترین نعمت کیا ہے؟ وہ تمہاری بیوی ہے. یہ کانسیپٹ بنانے کی کوشش کی. یہ کانسیپٹ بنے گا تو فیملی لائف میں کچھ سکون آئے گا نا. اگر وہ عورت کو زحمت سمجھے گا، بوجھ سمجھے گا، ٹھیک ہے، مصیبت سمجھے گا، تو اب ظاہری بات ہے پھر وہ اور طرح سے اس کو ہینڈل کرے گا. اس کا ایٹیچیوڈ اس کی طرف اور طرح سے ہوگا. وطیب، اور دوسرا کیا مجھے محبوب بنا دی گئی؟ خوشبو. وہ جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. حضرت نافع سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے؟ وہ عود جلایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، عود ایک لکڑی ہوتی تھی جس کو عرب جو ہے وہ جلاتے تھے. ٹھیک، اور اس میں کوئی اور خوشبو نہیں ملاتے تھے. ہاں، کافور ملا لیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے کرتے تھے. جیسے ہمارے یہاں گاؤں دیہات میں وہ اگربتی کا ایک کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس کی خوشبو پسند نہیں ہے، تیز بھی ہوتی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ خوشبو وغیرہ اپنے گھروں میں جلانا، ٹھیک ہے، اور خوشبو وغیرہ لگانا، اس کا اہتمام کرنا، بڑا فرق پڑتا ہے. ایک آدمی سے خوشبو آ رہی ہو، انسان کو اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس سے بدبو آ رہی ہے تو انسان کو برا لگتا ہے. تو یہ جتنے بھی مقامات ہیں، اب جیسے کلی کرنے کا حکم ہے، یہ بھی سنن فطرت میں سے ہے. ٹھیک ہے، ناک صاف کرنے کا حکم ہے، یہ بھی سنن فطرت میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کس لیے؟ کتنے اہتمام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا حکم دیا. بلکہ آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے چیپٹرز ہیں باب السواک، مسواک کے چیپٹرز ہیں. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس قدر جو ہے وہ مجھے حکم دیا گیا مسواک کا، حضرت جبریل نے اس قدر مجھے جو ہے وہ ایمفیسائز کیا مسواک کے لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے جبڑے چیر دوں. اور ہر لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے. منہ سے اسمیل آ رہی ہے، اگر ہوتا ہے انسان، ظاہر بات انسان کھاتا پیتا ہے، بیکٹیریاز ہیں اس کے منہ میں، وہ اسمیل پیدا کرتے ہیں. آپ صفائی ستھرائی نہیں رکھے گا تو منہ سے اسمیل آئے گی، بغلوں سے آئے گی. ٹھیک ہے، اور انسان جو ہے وہ تو صاف ستھرا رہنا چاہیے انسان کو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سنن فطرت کا کانسیپٹ یہی ہے کہ صاف ستھرا رہے. اب اس میں ایک اہم چیز وضو بھی ہے. ہر وقت جو ہے وہ وضو کی حالت میں رہنا. جی، وضو کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے اور حدیث میں بھی ملتا ہے. قرآن میں کیا ہے کہ اہل ایمان جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو کونیوں تک، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں جو ہے وہ ٹخنوں تک دھو لو. ٹھیک ہے،
یعنی فرائض کا تذکرہ ہے، وضو کے فرائض کا تذکرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے۔ حدیث میں بھی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ بہت فضیلت ہے اس کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت وضو کی حالت میں رہتے تھے۔ بچوں کو اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ انسان بہت دفعہ بہت سے گناہوں سے صرف اسی عادت کی وجہ سے بچ جاتا ہے، اور یہ جو بات کہی گئی ہے نا کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے، بہت حد تک درست ہے۔ صلاح المومن، مومن کا ہتھیار ہے، یعنی شیطان کے مقابلے میں جو ہتھیار ہمیں دیے گئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، 24 گھنٹے باوضو رہنا، ٹھیک ہے، وضو کی حالت میں رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ جو ہے وہ وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے تو خرجت الخطایا من فی، گناہ جو ہیں وہ اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں، یعنی جو گناہ اس نے منہ سے کیے ہوتے ہیں اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں۔ اور جب وہ ناک جھاڑتا ہے تو کچھ گناہ اس کے ناک کے راستے نکل جاتے ہیں، اور جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو خرجت الخطایا من وجہہ، تو اس کے گناہ جو ہے وہ اس کے چہرے سے نکلتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے نیچے کی پلکوں سے بھی نکلتے ہیں۔ اور جب انسان اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے ہاتھوں سے نکلتے ہیں، یعنی اس کے جسم کے اندر گناہ، مطلب دیکھیں گناہ تو جسم کے اندر نہیں پڑا ہوا، گناہ کا اثر جو ہے وہ جسم کے اندر باقی رہ جاتا ہے۔ گناہ کا ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک نفسی اثر ہے، یعنی جس طرح نیکی آپ کی پرسنالٹی کو کنسٹرکٹ کر رہی ہے، اسی طرح گناہ بھی کر رہا ہے۔ گناہ نے آپ کی پرسنالٹی کو بگاڑ دینا ہے، برباد کر دینا ہے، تباہ کر دینا ہے، تو وہ اندر سے نکلے گا، وہ اندر سے، یعنی گناہ کا جو گند ہے، اس کی جو غلاظت ہے، جو نجاست ہے، وہ اندر سے نکلے گی تو انسان کی پرسنالٹی جو ہے وہ ایمانی اعتبار سے مضبوط ہوگی، اسپرچولی وہ گرو کرے گا۔ تو گناہ کے اثرات ہوتے ہیں جو ہماری باڈی میں رہ جاتے ہیں، تو وضو کرنے سے وہ پھر اثرات نکلتے ہیں، یعنی اندر سے، یعنی ظاہری طہارت بھی ہو رہی ہے اور وضو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ باطنی طہارت بھی ہو رہی ہے۔ یہ بیسیکلی کانسیپٹ ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا لیکن تمہاری آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے گناہ نکل رہا ہے، گناہ نکل رہا ہے، یعنی بد نظری سے اگر وہ ایک بے حیائی کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو رہی ہے تو اب وہ وضو کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ بد نظری کے جو اثرات ہیں وہ تمہارے آنکھوں کی پلکوں سے نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ کے غلط استعمال سے تمہارے اندر اگر کوئی ظلم کی صفت پیدا ہو رہی تھی تو اب وہ ہاتھ کو دھونے سے کیا ہوگا؟ اس کے اثرات نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ وہ تمہارے ناخنوں کے نیچے سے نکلتے ہیں گناہ، اور جب انسان اپنے سر کو مسح کرتا ہے تو اس کے سر اور یہاں تک کہ اس کے کانوں سے اس کے گناہ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب آدمی جو ہے وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے ناخنوں سے جو ہے اس کے گناہ نکلتے ہیں، یعنی پوری باڈی سے اس کے گناہ نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے؟ پھر وضو کرنے کے بعد وہ مسجد کی طرف جاتا ہے، وَصَلَاتُهُ نَافِلَةٌ، گناہ تو سارے ختم ہو گئے، اب نماز نے کیا کرنا ہے؟ اب نماز نے اس کے درجات ہی بڑھانے ہیں، ٹھیک ہے۔ گناہ تو وضو کرنے سے ہی معاف ہو گئے، اب نماز کیا ہے؟ نفل ہے، یعنی وہ گناہ معاف نہیں کرے گی، گناہ تو باقی نہیں رہ گیا، جو صغیرہ گناہ تھے سارے معاف ہو گئے، اب نماز اس کے لیے اضافی طور پہ اجر کا باعث بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا میں تمہیں تمہاری رہنمائی نہ کروں اس پر کہ جس کے ذریعے سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں اور درجات بلند ہوں، یعنی ایسا عمل بتاؤں گناہ بھی معاف ہوں، درجات بھی بلند ہو۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وسلم ضرور بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اسباغ الوضو علی المکارہ، جب دل نہ چاہ رہا اس وقت وضو کرنا، ٹھنڈ میں دل نہیں کرتا وضو کرنے کو، ٹھنڈا پانی ہے، گرم پانی نہیں ہے، گرمیوں میں وضو کرنے کو دل نہیں کرتا، گرم پانی ہے، ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ پھر بہت دفعہ نا انسان کی عادت بنی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی کہ وضو کر کے رہنا ہے 24 گھنٹے وضو کی حالت میں، لیکن اب بعض اوقات مشکل لگ رہا ہوتا ہے، یار ابھی تو جو ہے نا وہ سونے کے لیے لیٹا ہوں، اب دوبارہ وضو کرنے جاؤں گا۔ ہدایت یہی ہے کہ سونے سے پہلے بھی کیا کرے؟ وضو کر کے سوئے، تو مشقت ہے۔ تو کہا گیا کہ مشقت کے باوجود اگر وضو کرے گا تو یہ وہ عمل ہے کہ جس سے اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور درجات بھی بلند ہوں گے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجد کی طرف کثرت سے
چل کے جانا، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز، اس کا انتظار کرنا. ٹھیک ہے. ظہر پڑھ لی ہے تو اب عصر کا انتظار کرنا کہ کب اذان ہوگی تو میں عصر بھی پڑھ لوں، عصر پڑھ لی ہے تو کب اذان ہوگی میں مغرب بھی پڑھ لوں. ٹھیک ہے. فذالکم الرباط، دیکھو ان کاموں کا ثواب تو ایسا ہے کہ جیسے تم ساری رات جو ہے وہ سرحد کے اوپر کھڑے ہو کے پہرا دو، یعنی کسی مسلم سٹیٹ کی سیکیورٹی کے لیے، دفاع کے لیے ساری رات تم جاگ کے گزار دو. تو جو اس کا ثواب ہے، اس غازی کا، میدان جنگ میں لڑنے والے کا، جو ساری رات پہرا دیتا ہے، تو وہی ثواب ان اعمال کا ہے. ٹھیک ہے. بس ایک اور حدیث ہے، پھر اس کے ساتھ ہم اس کو مکمل کرتے ہیں اپنے وضو کے. مطلب یہ سب اس لیے ہے کہ ہم کوشش کریں وضو کی حالت میں رہیں، 24 گھنٹے وضو، اس کو عادت بنائیں اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی. ٹھیک ہے. اور اس کو بھی یوں سمجھیں کہ یہ سنن فطرت میں سے ہے. طہارت کے ساتھ ہی ہے یہ جڑا ہوا ہے. طاہر رہیں، ظاہری طور پہ بھی باطنی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو ہے وہ طہارت پیدا کر دے گا. تو صحابہ میں سے بعض سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کہا السلام علیکم دار قوم مومنین، اہل ایمان، ان کو سلام ہو. یہی سلام ہم پڑھتے ہیں نا جب قبرستان میں جاتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وددت لو انا قد رأینا اخواننا، کاش کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا، کاش کہ میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہوتی. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولسنا اخوانک کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں، آپ کن بھائیوں کی بات کر رہے ہیں جن سے آپ کو ملنے کی خواہش ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، و اخواننا الذین لم یاتوا، میرے بھائی وہ ہیں کہ جو ابھی نہیں آئے، بعد میں آئیں گے. ٹھیک ہے. تو صحابہ نے کہا مطلب میرے بعد آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے امتیوں سے ملاقات کی خواہش کی کہ کاش میں ان سے ملتا. ٹھیک ہے. پھر صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ ہمیں تو آپ پہچانتے ہیں، ہم تو آپ کے زمانے میں ہیں، جو امتی جو ہے وہ آپ کے بعد آئیں گے، اب ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اگر کالے سیاہ گھوڑوں کا ایک ہجوم لگاؤ، بڑی تعداد میں کالے سیاہ گھوڑے ہیں، لیکن ان میں ایک گھوڑا ایسا ہے جو 5 کلیان کہتے ہیں، مطلب اس کا سر بھی جو ہے وہ سفید ہے، سر پہ سفید نشان ہے، اور چاروں ٹانگوں کے اوپر بھی سفیدی ہے. کالا گھوڑا ہی ہے لیکن چاروں ٹانگوں پہ تھوڑی سی سفیدی ہے نیچے، اور اسی طرح سر پہ ماتھے پہ بھی سفیدی ہے. تو سارے گھوڑے پورے کے پورے کالے سیاہ ہیں، اور ان میں ایک گھوڑا ایسا ہے ہزاروں گھوڑوں میں جو 5 کلیان ہے جس میں کچھ سفیدی ہے. یہ اس بندے کا گھوڑا ہے، کیا وہ پہچان لے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور پہچانے گا، ہزاروں کیا لاکھوں میں بھی ایک ہو تو اس کو پہچان لے گا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بھی اپنے امتیوں کو قیامت والے دن اسی طرح سے پہچانوں گا کہ ان کے جو وضو کے اعضاء ہوں گے وہ اسی طرح سے روشن ہوں گے جیسے کوئی 5 کلیان گھوڑا ہوتا ہے، یعنی ان کا چہرہ پیشانی چمک رہی ہوگی، ان کے ہاتھ جو ہے وہ سفیدی کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے. یہ 5 مقامات جو ہے یہ بہت روشن ہوں گے. تو الفاظ کیا ہیں؟ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ. ٹھیک ہے. وہ ایسے آئیں گے کہ ان کی پیشانی روشن ہوگی، ان کے ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے وضو کی وجہ سے، کیونکہ وہ وضو میں اہتمام کرتے تھے. تو اس کا بدلہ ان کو قیامت والے دن اس صورت میں ملے گا. وَأَنَا فَارَطٌ عَلَى الْحَوْضِ، اور میں ان کو ریسیو کروں گا حوض کوثر پہ، یعنی ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں گا. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کے یہ بھی بلکہ فرمایا، بلکہ اس میں تو بہت وعید ہے، کہا کہ اس دن کچھ لوگوں کو حوض سے یعنی میرے حوض سے دور کیا جائے گا جیسا کہ کسی اونٹ کو دور کیا جاتا ہے. کسی دوسرے کا اونٹ جب آپ کے گلے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک چرواہا ہے اس کا بکریوں کا یا بھیڑوں کا گلہ ہے، تو کوئی اور بھیڑ بکری اگر اس میں شامل ہونے کی کوشش کرتی ہے اس کو پرے کرتا ہے، تو ہماری نہیں ہے، یہاں سے چلی جا. تو اسی طرح اللہ کے وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ آئیں گے قیامت والے دن اور ان کو حوض کوثر سے دور کیا جائے گا، اور میں جو کہوں گا کہ نہیں ان کو آنے دو، لیکن فرشتے ان کو دور کریں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا تھا. جب مجھے یہ بتایا جائے گا کہ انہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا تھا، یعنی بدعات کو رواج دیا تھا، تو پھر میں بھی کہوں گا کہ ان کو مجھ سے دور رکھو، سوہکن. تو بدعت کا کانسیپٹ جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی کام نہیں آئے گی قیامت والے دن اگر دین میں جو ہے وہ کوئی بدعت ایجاد کی.
تو اس لیے یہ بہت نازک جو ہے وہ مقام ہے. بدعت کہتے ہیں انوویشن، دین میں کوئی نیا کام. ہم انشاءاللہ اس کو اسٹڈی کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر اس کو اپنے سے پرے ہٹا دیں گے. جیسا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے بس وہی دین، جیسا صحابہ چھوڑ کے گئے بس وہی دین. اس میں کوئی اضافہ نہیں کر لینا، اس کو بگاڑنا نہیں ہے. جب اضافہ کر لیں گے تو ظاہری بات ہے وہ دین کا کانسیپٹ مسخ ہو جائے گا. وہ دین نہیں رہ جائے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے. خالص دین، پیور، وہ نہیں رہ جائے گا. پھر اس میں ملاوٹ ہو جائے گی. اور دین، پرانے دین اسی طرح سے مسخ ہوئی ہیں. پرانے یہودیت، عیسائیت اسی طرح سے مسخ ہوئی ہے کہ اس میں مختلف قسم کے کانسیپٹ لوگوں نے اپنی طرف سے ایڈ کر لیے، دین کے نام پہ ان کو رواج دے دیا، تو دین کیا ہو گیا؟ مسخ ہو گیا. تو اس لیے بدعت کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہ بہت برا کانسیپٹ ہے. اس سے ممکن حد تک بچنا چاہیے. کہیں شبہ بھی پڑ جائے تو اس کو اوائڈ کریں، بچیں. چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جی، ایک تو وضو کا ایک اس کا مطلب ہے کہ وضو جو ہے صرف امت محمدیہ کے اوپر ہی فرض ہوا؟ نہیں، یہ نہیں ہے. وضو جو ہے وہ اس سے پہلے بھی تھا، وضو اس سے پہلے بھی تھا. لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ اجر ہے کہ ہمارے وضو کے اعضاء قیامت والے دن کیا ہوں گے؟ روشن ہوں گے. یہ اجر ہمارے لیے، یعنی کچھ اجر ایسا ہے جو اس امت کے لیے مختص ہے. ٹھیک ہے، بلکہ یہ ہم بعض روایتوں میں بھی آئیں گی، ہم دیکھیں گے. صحیح روایتیں ہیں کہ یہود و نصارہ جو ہے یہ اعتراض بھی کریں گے کہ ہم نے محنت زیادہ کی ہے اور ہمارا اجر کم ہے، اور انہوں نے محنت کم کی ہے اور ان کا اجر کیا ہے؟ زیادہ ہے. اس پہ پھر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے یہی جواب دیا جائے گا کہ بھائی اللہ نے کچھ لوگوں کو مزدوری پہ رکھا، اور اللہ نے جو ان کے ساتھ معاملہ طے کیا، بس جیسے تم نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ طے کیا، کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے کسی سے تم نے تھوڑا کام کیا، اس کو اجرت زیادہ دے دی ہو. یہی معاملہ ہے اللہ کا اس امت کے ساتھ. تو اس امت کے اوپر اللہ کے احسانات ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، احسان. حوض کوثر والی حدیث ہے، اس میں مجھے تھوڑا سا یہ سمجھ نہیں آتی کہ نامہ ایمان ملنے کے بعد یہ حوض کوثر ہوگا یا یہ پہلے یہ والا معاملہ ہوگا؟ نہیں، یہ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ پہلے ہوگا. حوض کوثر کا معاملہ کیا ہے؟ یہ پہلے ہوگا، یہ نامہ اعمال سے پہلے ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں نا میدان حشر کی جو گرمی ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، تبھی تو پیاس کی شدت جو ہے وہ ظاہر ہوگی، اور اس کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے پھر حوض کوثر کی ایک نعمت ہے. ٹھیک ہے، کہ جو اس دن حوض کوثر سے پانی پی لے گا پھر وہ پیاسا نہیں ہوگا. یہ تو میدان حشر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ میزان ہے اور اعمال کا تولا جانا ہے، پھر جنت جہنم کے فیصلے. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس نکال دے، آسانی سے نکال دے. سر یہ فقہ جیسے آپ نے کہا کہ کتب میں، ویسے ایک سوال آ رہا ہے، پتہ نہیں اب یہ کرنا چاہیے کہ نہیں. جیسے ہم کہیں گے کہ خالص دین، جی ایسا نہیں لگتا کہ فقہ بھی خالص دین میں ایڈیشن ہے؟ جی ہاں، یہ انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں دین خالص کی تو کیا فقہ جو ہے یہ دین خالص کے اوپر ایک ایڈیشن نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ دین خالص تو صرف شریعت ہے، یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. اور شریعت کیا ہے؟ وحی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. اور وہ کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی میں. قرآن کی صورت میں ہے، سنت کی صورت میں. یہ دین خالص ہے. فقہ کیا ہے؟ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کی کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ ہے. دیکھیں، ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ تو کرنا ہے، ہم نے اس کو انٹرپریٹ بھی کرنا ہے. ہم اس پہ عمل کر ہی نہیں سکتے جب تک ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہ کریں اور اس کو انٹرپریٹ نہ کریں. تو جب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو اسی کو ہم فقہ کہتے ہیں. یعنی فقہ کا مطلب ہے فقہ الکتاب و سنہ، کتاب و سنت کا جو ٹیکسٹ ہے، جو متن ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ، ڈیپ انڈرسٹینڈنگ. ہاں، اب انڈرسٹینڈنگ میں اختلاف ہو جاتا ہے. کسی کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے اور کسی کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ غلط ہے. یہ بات درست ہے، یہاں تک بات کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے کہ کسی کی انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے، کسی کی غلط ہے. لیکن ہمارے دین نے ایک بات کہی ہے کہ اگر انڈرسٹینڈنگ غلط بھی ہے، بشرطے کہ وہ بندہ کوالیفائی کرتا ہو، مجتہد ہو، اس نے دین کا پراپر نالج حاصل کیا ہو، سنسیئر ہو، اٹ موسٹ ایفرٹ ہو، پوری محنت جان لگا دے اللہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے. اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے گی پھر بھی ایک گناہ اجر ہے. اگر صحیح رائے تک پہنچ جائے گا تو پھر 2 گنا اجر ہے. فالورز کے لیے بھی یہی ہے، اس کے فالورز کے لیے بھی یہی ہے، مفتی کے فالورز کے لیے بھی. اگر اس کی رائے صحیح ہے تو 2 گنا اجر ہے، اگر رائے غلط بھی ہے تو پھر بھی 1 گنا اجر. لیکن 3 باتیں ہیں. ایک
تو وہ اہل ہو، نا اہل آدمی نہیں، نا اہل آدمی نہیں، نا اہل اجتہاد کر ہی نہیں سکتا. بھائی مجتہد کو کہا گیا ہے کہ اس سے خطا ہو جائے تو اس کے لیے اجر ہے، عامی کو تو نہیں کہا گیا، عامی کو نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے، ڈاکٹر سے غلطی ہو جائے تو اسی کو معافی ملے گی نا. ایک بندہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں، وہ دکان کھول کے بیٹھ جائے، بندہ مار دے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو تو معافی نہیں ہے نا. یہی بات ہے، اہل ہو. دوسری بات سنسیئر ہو. سنسیئرٹی کا معاملہ ہم نہیں جان سکتے، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ اخلاص، مخلص ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ جان مار دے، اٹ موسٹ ایفرٹ. یہ بھی نہیں کہ بس ایک کتاب دیکھی بس چھوڑ دے، نہیں، محنت کرے. امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کہتے تھے کہ میں ایک آیت کی تفسیر معلوم کرنے کے لیے کیا کرتا ہوں 100، اب اس زمانے میں 100 تفسیریں بڑی بات تھی، پبلش نہیں ہوتی تھی، ہاتھ سے لکھی جاتی تھی اور ملتی بھی کہاں تھی. تو میں ایک آیت کی تفسیر جو ہے اس کو جاننے کے لیے 100 تفسیروں کا مطالعہ کرتا ہوں، اور بعض اوقات اس کے بعد بھی نہیں کھلتی. پھر میں کیا کرتا ہوں، دمشق کی اس جامع مسجد میں جاتا ہوں جو ویران ہے، جس کو تالے لگے، میں اس کو کھولتا ہوں، وہاں جا کے نماز پڑھتا ہوں، اور اپنے خدین یعنی یہ جو ہوتے ہیں نا رخسار، یہ میں مٹی میں رگڑتا ہوں. پھر اس کے بعد کہتا ہوں کہ اللہ میں اتنا کر سکتا تھا، جو کتاب دستیاب تھی میں نے اس کا مطالعہ کر لیا، جو عاجزی اور تذلل اور جو آپ سے مانگ سکتا تھا وہ بھی میں نے کر لیا، اب آپ میرے اوپر اس کو کھول لیں. یہ ہوتا ہے اٹ موسٹ ایفرٹ، کہ اپنی انتہا لگا دے اللہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ نہیں انٹرنیٹ سے یہ دیکھا وہ دیکھا. اب تو ہمارے یہاں ایسی مفتی ہے نا، گوگل والے مفتی جنہیں کہتے ہیں، 360 ایپ سے دیکھ کے فتوے دیے جا رہے ہیں. اللہ سے ڈرنے والے جو ہے نا، جو علم بڑھتا ہے تو خشیت آتی ہے، ڈر اور خوف غالب آتا ہے. پھر انسان کہتا ہے نا یار نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. امام مالک کے پاس ایک بندہ آ گیا اور اس نے آ کے امام صاحب سے سوال کیا، تو امام صاحب نے کہا یار مجھے ابھی تو نہیں مسئلے کا پتہ، کل آ جانا میری مجلس میں. تو وہ مسجد نبوی میں مجلس لگاتے تھے. امام مالک کا بڑا روب تھا، پوری دنیا سے طلباء آتے تھے. اگلے دن وہ بندہ آ گیا تو اس نے پوچھا جی وہ حضرت کل مسئلہ پوچھا تھا. تو امام مالک کا مجھے نہیں پتا. کہنے لگا میں 6 ماہ کا سفر کر کے آیا ہوں بلاد مغرب سے، اور میرے ملک کے علاقے کے تمام لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں آپ سے بڑا عالم نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. مالک نے کیا کہا، آپ واپس جا کے انہیں بتانا کہ مالک اچھا عالم نہیں ہے، اب جا کے ان کو یہ بتانا. تو جب علم زیادہ آ جاتا ہے تو خشیت پیدا ہو جاتی ہے. بندہ پھر بھائی جو ہمیں پتہ ہے بس ٹھیک ہے. ایک اور شخص نے ایک مرتبہ امام مالک سے سوال کیا، 1 کیا 2 کیا 3 کیا، 40 سوال کر دیے. 36 کے بارے میں امام مالک نے کہا لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. 4 کے جو ہے 3 یا 4 کے جواب دیے 40 میں سے. اب کیا تاثر قائم رہ جاتا ہوگا. ہاں ہم یہی سوچتے ہیں نا، ہم اگر کہیں اس سیٹ پہ بیٹھے ہوں تو 40 سوال ہم سے پوچھے جائیں تو اگلے کا بھی کیا تاثر. ریلیکس لوگ تھے وہ. تو امام مالک کو وہ بندہ کہنے لگا، اتنا بڑا پگڑ باندھا ہوا ہے، وہ پگڑی، ممبر رسول پہ بیٹھے ہو، دنیا کہتی ہے اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، 40 میں سے 3-4 سوالوں کے جواب دیے ہیں. تو امام مالک نے کہا ادھر آ جاؤ. اس کو اپنے پاس بلوایا، اس کو اپنے اس پہ ممبر رسول پہ بٹھایا جہاں ان کی بیٹھ کے وہ حدیث کا درس دیتے تھے، وہاں بٹھا دیا. اپنی پگڑی اس کے سر پہ رکھ دی، خود اس کے سامنے بیٹھ گیا طالب علم بن کے. کہنے لگے اب میرے یہی سوال ہیں، تم بتا دو ان کا کیا جواب ہے. ٹھیک ہے، مطلب پگڑی پہن لینے سے اور اس ممبر پہ بیٹھ لینے سے اگر سوالوں کے جواب آ جاتے ہیں تو یہی کام میں نے تمہارے ساتھ کر کے دیکھ لیا، تو اب تم بتا دو. اللہ نے جتنا علم دیا ہے ہم اس کو آگے پھیلا رہے ہیں، جو نہیں دیا اس کے بارے میں خاموش. تو یہ میں نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا ہے، جب علم کم تھا تو ہم بھی سوالوں کے جواب جو ہے نا وہ دے دیا کرتے تھے. اب صحیح بات ہے، بہت سارے سوالوں کے جواب یار مجھے نہیں پتا، یار مہربانی تیری کسی اچھے عالم سے پوچھ لو. یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ رویہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. عجیب بات یہ ہے، جیسے جیسے علم بڑھتا ہے جہالت کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے. سر لیکن مسئلہ انٹرویو ٹائپ پہ ہوتا ہے. ہاں وہ خیر چل. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.